الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الملتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وابشر فرحون مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر سورہ مبارک روم کی اجمالی تفسیر اور تشریح کے ضمن میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ پروردگار سورہ مبارک روم 31 نمبر آیت ارشاد فرما رہا ہے منیبین الیہ، پلٹ کر واپس آتے ہیں پروردگار کی طرف، واتقوہ اور تقوی اختیار کرتے ہیں، واقیموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ من الذین لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ فرقوا دینہم تفریق کرتے ہیں، فرقہ فرقہ بناتے ہیں اپنے دین کو، وکانوا شیعا اور یہ لوگ گروہ گروہ ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون ہر حزب ہر گروہ بما لدیہم جو چیز ان کے پاس ہے اس سے فرحون اس سے وہ خوش ہیں اور حالت فرحت میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں، دو سوال پوچھے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کل کسی نے یہ سوال کیا کہ بہت ساری کمپنیاں یا بہت سارے حکومتی ادارے جہاں پر بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا، یا بہت سارے تجارت میں امپورٹ ایکسپورٹس کے کاروبار میں یا اور بہت ساری جگہوں پر بغیر مطلب رشوت کے یا بغیر کسی دو نمبر طریقے کے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شیعوں کے لیے مومنین کے لیے خدمات کو انجام دو۔ اب جو لوگ بھی ایسے اداروں میں ہیں، یہ تصور کرنا یا یہ خیال کرنا کہ ایسے اداروں میں جا کر انسان رزق حلال بالکل نہیں کما سکتا، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے پاس بہت سارے، یقیناً سخت ضرور ہوتا ہے، اور اسی شاید سختی کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسب حلال کے لیے جو مراتب بیان کیے ہیں وہ انسان کو جب یہ حالات پیش آتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے مقابلے پہ وہ افراد کے جو کاروبار سے متعلق ہیں یا زندگی کے دوسرے امور میں اس کی آسان مثال دوں، روزمرہ میں زیادہ مبتلا بے ہے، اسی کو پھر آپ باقی جگہوں پر اس سے مطلب کو اخذ کر سکتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں کامنلی کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جیسے مثلا آتے جاتے میں پولیس والے بلا وجہ روک لیتے ہیں۔ اب میں جو کیس بیان کر رہا ہوں وہ خاص طور پر وہ آدمی کہ جس نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، اس کے پاس لائسنس بھی ہے، اس کے پاس پیپرز بھی ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں لیکن جو نظام ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ روک لیا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ آپ کے خلاف بنا کر ہی دم لیں گے،
اور واحد راستہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بجائے اپنے آپ کو کسی لمبے چکر میں پھنسانے کے، اب یہاں پہ شریعت، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ آپ کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ نے خلاف قانون کوئی کام کیا ہے، لیکن اس اذیت سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے کہ جو وہ بلا وجہ آپ کی گردن میں اگر ڈال دیں گے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان کی اگر آپ کسی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں بادل ناخواستہ، تو اس میں شرعاً کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی معاملات زندگی میں کہیں آتے ہیں کہ جہاں پر آپ نہیں کرنا چاہتے، کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کر سکتے، متاسفانہ ہمارے ہاں بہت ساری جگہوں پر نظام، یہ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ نے ہمیں بڑی ترقی دی ہے، ہمارے ہاں ایک یہ بھی ذہنی غلامی کے آثار میں سے ایک اثر ہے کہ ہم ان کی دی ہوئی بری باتوں کو ایسے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ چیزیں ہمارے اپنے اندر موجود ہیں، خرابیاں، جبکہ یہ سارے کا سارا ویسٹرن سسٹم کی پیداوار ہے۔ مثلا ہمارا موجودہ جو بیوروکریٹک سسٹم ہے، اس کا اگر غور کیا جائے، نہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ ہی اس کا ایسٹرن کلچر سے کوئی تعلق ہے۔ ایسٹرن کلچر میں کبھی بھی بیوروکریسی اس طریقے سے نہیں رہی، یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ایک نظام ہے کہ جس میں اصل مقصد جو ہے وہ لوگوں کو آؤٹ آف دا وے جا کر کچھ ایسے اختیارات دے دینا کہ ان کا وہ پھر استحصال کر کے لوگوں کا اور پورے کے پورے معاشرے کو کرپشن کے اندر جو ہے وہ مبتلا کر دیا جائے، ایسا معاشرے کو بنا دیا جائے کہ وہاں پر جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہو۔ ہر مطلب اب آپ اس وقت جا کر دیکھیں جو ہمارے ہاں حالات ہیں، یعنی مثلا اگر آپ اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ آپ کہیں پر کوئی بغیر 2 نمبر کام کیے ہوئے گھر بنا لیں، یہ آج پاکستان میں تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں کا نافذ کردہ جو ظالمانہ اور استحصال والا نظام ہے، اس کو ہم نے اپنے لیے ایز اے سسٹم قبول کر لیا۔ میں اب اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آج سے تقریباً 250-300 سال پہلے انگریز جب اس سرزمین پر وارد ہوا تھا تو اس کو بڑی تعجب ہوتا تھا یہ دیکھ کر کہ اس سرزمین کے اوپر جو ہے وہ نہ بھکاری ملتا تھا، نہ یہاں رشوت تھی، نہ یہاں پر جو ہے وہ اور بہت سارے اخلاقی بیماریاں تھیں، کرپشن اور بہت ساری چیزیں یہاں پر نہیں پائی جاتی تھیں۔ یہ جتنے بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں آج، مثلا دودھ میں پانی ملا لینے سے لے کر جتنے بھی 2 نمبر کام ہو رہے ہیں اور جتنا بھی استحصالی نظام ہے، یہ سارے کا سارا انگریز کا دیا ہوا وہ تحفہ ہے کہ جو وہ 300 سال میں ہمارے اندر پوری طرح سے اس کا نفوذ کرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اب واپس جا کر اس نے اپنے ہاں، آپ غور کریں، اکثر جو نظام یہ استحصالی نظام انہوں نے کچھ عرصے اپنے ہاں بھی چلائے، لیکن جب ان کی عوام پوری طرح سے ان کے کنٹرول میں آ گئی تو اب انہوں نے آہستہ آہستہ یہ استحصالی نظام اپنے ہاں سے ختم کر دیے۔ اب ان کے ہاں آپ کو کرپشن نہیں ملے گی مثلا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پورا معاشرہ جس جگہ تک اس کو پہنچانا چاہتے تھے پہنچا دیا۔ ہمارے معاشرے کو چونکہ انہوں نے غلام رکھنا ہے، انہوں نے ہمارا استحصال کرنا ہے، یہ استحصال کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ کرپٹ لوگ اوپر نہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ جب آپ کرپٹ لوگوں کو اوپر بیٹھا دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں نظام اور اختیار دے دیتے ہیں، تو اب کرپٹ آدمی جو ہوتا ہے وہ بالکل چور کی مانند ہوتا ہے۔ جس طرح سے چوری کرنے والا انسان، اس کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میں چوری میں جتنی محنت کر رہا ہوں، میں چوری کے لیے جتنا دماغ لگا رہا ہوں، میں چوری میں جتنا خطرہ، جتنا رسک اٹھا رہا ہوں، یہ سارے کا سارا کام اگر میں حلال کام کے لیے کروں تو اس سے زیادہ کما سکتا ہوں، عزت کے ساتھ کما سکتا ہوں۔ چور کو نہیں سمجھ میں آتا۔ یعنی آپ کبھی کسی وقت بیٹھ کر یہ بات سوچیں کہ چوری کے اندر کتنا رسک ہے، چوری کے لیے کتنا دماغ لگانا پڑتا ہے، چوری کے لیے کتنا سوچنا پڑتا ہے، اور یقیناً مثلا چوری کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اب حرام کمانے کے لیے اتنا محنت، اتنا زور لگانا اور پھر اتنا رسک لینا، یعنی اگر چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے
تو ساری زندگی کے لیے انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حرمت باقی نہیں رہتی، کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں، جیل جانا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مسائل انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اب تم اتنا بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہو، لیکن تجارت کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہو، مثلا کاروبار میں جو رسک کا استعمال ہونا، مطلب اختیار پیش آنا ہے، وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہاں پر اپنی عزت، اپنے ماں باپ کی عزت، اپنے خاندان کی عزت، سب کا سودا کرنے، اس کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار۔ اب چور کی جو ذہنیت اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، یعنی آپ اس کو اگر سمجھانے بھی کی کوشش کریں گے تو اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح سے جو کرپٹ آدمی ہوتا ہے، اگر اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ بھائی آپ اپنے نظام سے اگر آپ اس کو صحیح بنا لیں تو آپ اس سے زیادہ کما سکتے ہیں اور اچھا کما سکتے ہیں، یہ نہیں سمجھ میں آتا اس کے۔ لہذا اب آپ غور کریں، میں بہرحال سیاسی گفتگو سے پرہیز کرتا ہوں، لیکن ایک آدھ جملہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے اندر یہ بیداری پیدا ہو۔ آپ کو یہ بات شاید جان کر حیرت ہو کہ کراچی کی انڈر ڈیولپمنٹ میں، کراچی کے اطراف میں موجود قوتیں، ان کی رشوت دینا اور کراچی کی ایڈمنسٹریشن کو کرپٹ رکھنا شامل ہے۔ بڑی سمپل سی بات ہے، یقیناً تجارت کے مسائل آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر کسی ایک جگہ پر کوئی ایک مارکیٹ ڈیولپ ہو رہی ہو تو اطراف کی جو مارکیٹس ہوتی ہیں ان کو نسبتاً ایک خطرہ ایجاد ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں، انشاءاللہ تفسیر میں بھی، یہاں پر قرآن کی گفتگو میں انشاءاللہ یہ نکات آئیں گے بار بار سامنے۔ دیکھیے، جب تک انسان کا ایمان اس بات پر ہے کہ خدا رازق ہے تو اس کے اندر یہ خوف پیدا نہیں ہوتا کہ مثلا میری دکان کے ساتھ کسی نے بڑی دکان کھول لی ہے، میں جو چیز بیچ رہا ہوں وہی 4 آدمی اور بیچنے لگے ہیں۔ یہ تصور قائم کر لینا، اب یعنی اس وقت اس ہمارے بحث سے یہ چیز مرتبط بھی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مُشْرِكِينَ، یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ مشرک مت بنو، اس شرک سے کون سا شرک مراد ہے اگر بحث کی جائے تو یقیناً تفصیل، ہم اتنی تفصیل میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہ موضوعات اپنی جگہ پر پھر مفصل موضوعات ہیں۔ لیکن شرک جسے کہا جاتا ہے، شرک در ذات ہے، شرک در صفات ہے، شرک آئین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے ہے، وہیں پر شرک خفی اور شرک جلی کی ایک بحث ہے۔ شرک جلی ذات میں اللہ کو کسی کا شریک قرار دینا، جیسے بت پرستی ہے، جیسے مثلا عیسائیوں میں تثلیث کا کانسیپٹ ہے۔ خدا بند کریم صفات میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک جاننا، یہ بڑی باریک سی لائن ہے، ہمیں اس باریک سی لائن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، پروردگار عالم قرآن کریم میں بہت واضح طور پر بعض چیزوں کے بارے میں بہت ہی اللہ تعالیٰ کا جو سٹینس ہے وہ کلیئر ہے، یعنی بالکل جسے کہتے ہیں واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں قرآن کریم میں بیان کی ہیں۔ یعنی انسان کو اگر وہ غور کرے کہ پروردگار نے بعض جگہوں پر جو لہن ہے گفتگو کا وہ اتنا کلیئر ہے کہ اس کے لیے کسی تشریح، کسی تفسیر، کسی توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ نساء کی 48 نمبر آیت، قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بتحقیق اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا یہ کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ معاف کر دے گا ما دون ذالک، شرک کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، ما دون اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، یغفر لمن یشاء جسے چاہے گا پروردگار۔ مثلا ایک شخص ہے، ہم صرف فرض کر رہے ہیں کہ اس نے شرک نہیں کیا ہوا لیکن باقی گناہان اس نے انجام دیے ہوئے ہیں، ہم یہ صرف فرض کے حیثیت سے بات کر رہے ہیں، تو پروردگار عین ممکن ہے کسی وجہ سے، اس کے کسی اور فعل کی وجہ سے، یا صرف اس بات پر کہ اس شخص نے شرک نہیں کیا ہے، عین ممکن ہے پروردگار اس کے باقی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن دوسری جانب انسان ظاہراً بہت سارے اعمال اچھے انجام دے رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں شرک کی کہیں نہ کہیں بو موجود ہے۔ اب اگر میں شرک کو
اپنی زندگی میں سمجھنے، اس سے پرہیز کو اہمیت ہی نہ دوں. گناہان کبیرہ کی بحث میں یہ ایک ڈسکشن آتی ہے کہ گناہ صغیرہ جس کو کہا جاتا ہے جن بھی سٹینڈرڈز کی بنا پر، اس کے باوجود کہ وہ صغیرہ گناہ ہے، اگر اس کو چھوٹا سمجھا جائے اور اہمیت نہ دی جائے اور اس کی تکرار کی جائے تو وہ صغیرہ گناہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ ہے. صغیرہ لیکن اس کو کم اہمیت سمجھنا، چھوٹا سمجھ لینا، صغیرہ کو صغیرہ سمجھ لینا، یعنی صغیرہ کی کنسنٹریشن، یہ جو کنسیڈر کرنا ہے کسی کو کبیرہ یا صغیرہ، یہ از روئے سہو ہے. عمدن اگر مثلا میں مثال ایک بات کہوں کہ مثال بعض علماء کے نزدیک نظر کرنا نامحرم پر بعض کے نزدیک گناہ کبیرہ میں سے نہیں ہے، فرض کر لیتے ہیں ہم. اب یہ بات کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے بھائی فلاں عالم نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا ہے تو میں کہوں بھائی اب ہے تو چھوٹا گناہ کر لو نہ. جیسے ہی چھوٹا گناہ تصور کر کے، یعنی یہ صغیرہ کب ہے؟ جب نادانی میں مجھ سے ہو گیا، جب غفلت میں مجھ سے ہو گیا، جب سہون مجھ سے یہ عمل انجام ہو گیا، تب اس کے صغیرہ ہونے کی بحث ہے. لیکن اگر میں یہ سوچ کے کہ نگاہ بنا محرم یہ چھوٹا گناہ کر لو تو یہ اسی وقت میں کیا ہے؟ کبیرہ. اب تھوڑا سا تو سوچنے کا مرحلہ ہے. جب صغیرہ کا مرحلہ یہ ہے تو گناہ کبیرہ کو غیر اہم انجام سمجھتے ہوئے، گناہ کبیرہ کو غیر اہم سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر انجام دینا، مثلا جھوٹ کے بارے میں، مثلا غیبت گناہان کبیرہ میں سے، وہ کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا یعنی کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہے گویا تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. تھوڑی دیر سوچو تو صحیح. یہ جو مثال ہے یہ روایی نہیں ہے. غیبت کے مورد کی جو مثال ہے یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ کسی نے جب اپنے کسی مومن بھائی کی غیبت کی تو گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. یہ لفظ انسان تھوڑی سی دیر کے لیے تصور بھی کرے تو اس کی سنگینی برداشت نہیں کر سکتا. اگر تصور بھی کرنا چاہے تو انسان تصور برداشت نہیں کر سکتا. خدا جب کہہ رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ غیبت کے اندر اس سے زیادہ قباحت موجود ہے. اور میں یہ کہوں کچھ نہیں ہوتا اور پھر غیبت کروں بھی، تو جب صغیرہ کو غیر اہم قرار دینا اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے تو اب آپ یہ تصور کریں کہ کبیرہ کو غیر اہم سمجھنا اس کو کتنا سنگین کر دیتا ہوگا اور اس کے آثار کو کتنا شدید کر دیتا ہوگا. یہ ایک مرحلہ. اچھا اب کبیرہ میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ما دون ذالک معاف کر دوں گا. کبائر الاثم والفواحش، یہ الفاظ قرآن کے پروردگار انہیں بھی معاف کر دے گا، لیکن جو چیز معاف نہیں کرے گا وہ کیا ہے؟ شرک. اب شرک میں جلی ظاہری جو شرک ہے وہ یہی ہے جیسے بت پرستی میں ہے یا مختلف عقائد میں. لہذا یہ یاد رکھیے گا خود اہل بیت اطہار کے بارے میں ہم جب بحث کرتے ہیں ان کی ولایت کے، ان کے اختیارات کے، ہر مرحلے میں ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ان کے جتنے بھی اختیارات، ان کی جتنی بھی ولایت کی گفتگو ہو رہی ہے یہ تحت ولایت اللہ ہے، اللہ کے اذن اور اللہ کے اختیار کے بغیر نہیں ہے، خدا سے ہٹ کر نہیں ہے. تمام جتنے بھی ان کے فضائل ہیں، جتنے بھی ان کے مراتب ہیں، لہٰذا ان سے متعلق تمام گفتگوؤں میں ہر جگہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. اب یہی بات عملی طور پر ایمان میں کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ شرک کے مباحث کہاں ظاہر ہوتے ہیں؟ شرک خفی میں سے بعض مقامات شرک یہ ہیں کہ انسان یہ سمجھے کہ جی اگر میری مثلا کمپٹیشن میں کوئی نہیں ہوگا یہ کیفیت یہ مجھے رزق دے گی. تو آپ نے عین اس مرحلے میں کیا سمجھا کہ میرا رازق خدا نہیں ہے، میرا رازق یہ مونوپلسٹک یا مونوپلی کی کنڈیشن ہے جو میرا رازق ہے. یعنی اگر میری مارکیٹ میں مونوپلی ہے تو میں پیسے کما رہا ہوں اور یہ رزق مجھے اس مونوپلی کے ذریعے سے آ رہا ہے، خدا مجھے نہیں دے رہا.
جبکہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ ہزاروں لوگ ایک کام کر رہے ہوں اور پروردگار ان میں سے کسی ایک کو اس سے رزق دینا چاہے تو پروردگار اسی شے میں سے اس کے لیے رزق کا انتظام کر سکتا ہے۔ بس جب ہم خدا کو رازق سمجھیں گے تو ہم اس کیفیت سے باہر آ جائیں گے، پھر ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اب کرپٹ لوگوں کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ پرابلم ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کرپشن نہیں کریں گے تو یہ رزق ہم تک نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے رازق خدا کو نہیں سمجھا بلکہ اس حرام راستے کو اپنا رازق سمجھا۔ اب یہ مراحل لازمت ہر جگہ موجود ہیں۔ کیپٹلسٹ جو اپروچ ہے وہ یہی ہے، کیپٹلسٹ جو پرسیپشن ہے، جو وے آف تھنکنگ ہے استحصالی، وہ یہی ہے کہ میری مارکیٹ کے، میری دکان کے مقابلے میں کوئی سامنے بڑی دکان نہیں آنی چاہیے ورنہ میرا رزق گھٹے گا، جبکہ رازق اول اللہ ہے۔ ثانیاً یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے کرنے نہ کرنے سے رزق ہم تک نہیں پہنچتا۔ کراچی کے انڈر ڈیولپمنٹ میں یہ باتیں حتیٰ ثابت ہو چکی ہیں، ان کو بعض سطوح کے اوپر باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ کراچی کی انڈر ڈیولپمنٹ اطراف کی جو مارکیٹ ہے مثلا دبئی کی اور ابوظہبی وغیرہ کی، وہ باقاعدہ برائب کرتے ہیں یہاں کے مثلا جو بیوروکریٹس ہیں، یہاں کے جو انتظامیہ ہیں، تاکہ کراچی کو ڈیولپ نہ کیا جائے، کراچی کو ناامن رکھا جائے۔ ان تمام، اب ہم اور آپ سب اس سے گزر رہے ہیں، میں ان بحثوں میں جانا نہیں چاہتا، کہ جہاں پر یہ سارا استحصال ہو کر بھی اگر ہم خاموش ہیں اور ہم کوئی آواز نہیں اٹھا رہے، اگر ہم کوئی حرکت نہیں کر رہے، تو عین ممکن ہے کہ ہماری یہ خاموشی ظلم کا ساتھ دینے کے زمرے میں شمار کی جائے اور قیامت کے دن ہم ان تمام ظالموں کے ساتھ محشور کیے جائیں۔ لہذا بہرحال ہمیں اس ساری کیفیات سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر نظام ایسا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کو مجبور کر رہا ہے تو بادل ناخواستہ اکراہن آپ اپنا معاملہ حل کرنے کے لیے، اور یہ اس وقت تک ہے جب تک آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کے پاس کوئی آپشن آ جاتا ہے حلال کا اور یا اس حرام سے بچنے کا، تو پھر کسی بھی صورت میں وہ چیز جائز نہیں ہے۔ کل میں نے بات کی تھی ایکیومولیشن آف ویلتھ کی، اس کے حوالے سے کافی لمبا سارا خط ہے لیکن میں اس کو مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ مثلا بچوں کی تعلیم کے لیے، اچھی یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، یا مثلا بچی کی شادیوں کے لیے، یا اور بعض ایسے کام ہیں جس کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ایکیومولیشن آف ویلتھ کی جب بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد آپ کی ضروریات زندگی نہیں ہیں۔ جب ایکیومولیشن آف ویلتھ کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد آپ کی ضروریات پوری ہو جانے کے بعد جو پیسہ آپ صرف اس غرض سے جمع کر رہے ہیں کہ پیسہ جمع ہو۔ ایکیومولیشن آف ویلتھ خاص طور پر وہاں پر آتی ہے کہ جہاں پر انسان مثلا ایکیومولیشن آف ویلتھ نہیں ہے، ایک کاروباری انسان ہے، کاروبار کر رہا ہے اور وہ کچھ ایسٹ اپنا اس وقت کے لیے رکھنا چاہتا ہے، ایمرجنسی یا کرائسس سچویشن کے لیے۔ دس از ناٹ کالڈ ایکیومولیشن آف ویلتھ۔ ایکیومولیشن آف ویلتھ کہاں پر ہوتی ہے؟ جہاں پر آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں، آپ کے تمام مسائل حل ہو رہے ہوں، آپ کی جو ایمرجنسی سیونگز ہے وہ بھی آپ نے کی ہوئی ہوں، اب جو آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے اس کو آپ ایکیومولیٹ کر رہے ہیں صرف اس نیت سے کہ یہ پیسہ جمع ہوتا رہے۔ اس ایکیومولیشن آف ویلتھ کو شریعت نے منع کیا ہے۔ باقی جو زندگی میں آپ کی پلاننگز ہیں، کسی کام کو مثلا آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں، دس از ناٹ ایکیومولیشن آف ویلتھ۔ لیکن ایک گھر آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہے، اب آپ 5 گھر بنا رہے ہیں تو دس از ایکیومولیشن آف ویلتھ۔ آپ کی ضرورت ایک گاڑی ہے جس سے آپ کی گاڑی کی آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، چاہے وہ فرض کریں کہ مہنگی ہی گاڑی کیوں نہ ہو۔ مثلا بعض لوگوں کے پاس توجیحات ہوتی ہیں اس طرح کی کہ جی ہم اگر اچھی گاڑی میں جائیں گے تو موٹا کلائنٹ ہمارے ہاتھ آئے گا مثلا، تو فرض کریں کہ یہ بھی ضرورت ہے تو دین اس کو بھی مان لیتا ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ بڑی گاڑی میں چلے جاؤ۔ لیکن ایک گاڑی سے اگر آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو دوسری گاڑی رکھنا ایکیومولیشن آف ویلتھ ہے۔ اس ایکیومولیشن آف ویلتھ کو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ خوب، اب جب پروردگار فرما رہا ہے منیبین الیہ، پلٹ کر آنے والے ہیں پروردگار کی طرف، یہ جو بازگشت ہے، میں نے کل اس کی طرف اشارہ کیا،
انسان کی فطرت کا حصہ ہے، خصوصاً جب انسان پر آگے چل کر قرآن اس میں بیان کرے گا، وہ مقام بھی بیان کرے گا کہ جب انسان کے اوپر پریشانی یا تکلیف آتی ہے تو فطری طور پر انسان جب اس کے مادی امکانات، مٹیریل امکانات جب بند ہونا شروع ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی انسان کی روح، اس کا جو قلب ہے وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ پس پروردگار کی طرف آنے والے اب کیا کرنا ہے؟ وَاتَّقُوهُ، پروردگار کا اپنے تقوی اختیار کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو اقامہ کرو۔ اقامے کے حوالے سے گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اقامہ صلاۃ سے مراد صرف نماز کی ظاہری شکل کو قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ اقامہ صلاۃ سے مراد کیا ہے کہ نماز کے آثار میرے وجود سے ظاہر ہونے چاہیے۔ اگر نماز کے آثار میرے وجود سے ظاہر ہو رہے ہیں تو میں اقامہ صلاۃ کی منزل میں ہوں۔ کل ایک دوست نے سوال کیا کہ تقوی کا مطلب مثلا عبادت کرنا بھی ہے، تو تقوی، اور جب کہہ دیا کہ تقوی اختیار کرو تو الگ سے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ یاد رکھیے گا کہ ظاہری معنی کے اعتبار سے تقوی کا مطلب عبادات کا انجام دینا نہیں ہے۔ ظاہری طور پر تقوی کے جو معنی ہیں وہ خاص طور پر کیا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو چیزیں گناہ ہیں، شرعاً جو چیزیں معصیت حساب ہوتی ہیں، ان سے دوری اختیار کی جائے۔ خوب تقوی کے لیے یہ بات میں ریپیٹ کر چکا ہوں، لیکن کئی مرتبہ ریپیٹ کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس اعتبار سے حیثیت ہے، اس کی اس قابل ہے۔ تقوی کے لیے آسان ترین ڈیفینیشن کیا ہے؟ آسان ترین ذہن کے اندر تقوی کا اگر آپ کوئی کانسیپٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کیا ہے؟ آسان ترین جو تقوی کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے ترک معصیت بطور کامل۔ جب تک انسان اپنے وجود سے گناہوں کا تخلیہ نہیں کرتا تب تک وہ تقوی کی وادی میں انٹر ہی نہیں ہوتا۔ کثرت عبادات کا نام تقوی نہیں ہے۔ انسان جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی روزے رکھے، صدقات دے، عزاداری کرے، جو مرضی کرے، اگر اس کے اندر کسی ایک گناہ کا بھی کوئی ریشہ موجود ہے، جب تک وہ ریشہ اس کے اندر موجود ہے وہ شخص تک متقی نہیں کہلائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا ہم سے متقین والا سلوک کرے، متقین جو افراد ہیں، اُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، مقام ان کا یہ ہے کہ اللہ نے جنت کو جو زیبائی، اس کو جو سجایا ہے، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نکھار پیدا کیا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ انسان اس مقام کو اگر درک کرنا چاہے، یعنی پروردگار جیسی ذات اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کے لیے جنت کو باقاعدہ کیا کرے؟ زینت دے، اسے آمادہ کرے، یعنی وہ افراد کتنے مرتبے پر ہوں گے کہ خدا ان کے لیے کسی جگہ کو، کسی مقام کو آمادہ کرے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ متقین۔ اب متقین یاد رکھیے گا درجہ تقوی کے دنیاوی آثار، اخروی آثار اپنی جگہ پر تفصیلی بحث ہے، لیکن آخرت کے اندر تقوی کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ جب شخص متقی کی نماز کو تولا جائے گا تو اس کی نماز کا وزن ایک غیر متقی کی نماز کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوگا۔ یہ جو مثلا سورہ قاریہ میں ارشاد پروردگار کا ہے کہ وہ لوگ کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ یہ جو فرق بیان کیا جا رہا ہے وہ آدمی کہ جس کے ثقلت موازینہ، جس کے میزان کا وزن بھاری ہوگا، یہ کون ہے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ ایک راضی رہنے والی زندگی میں، یعنی اللہ میں واقعاً کبھی کبھار ان مقامات پر آ کر یعنی خدا کے خدا ہونے والی جو کیفیات ہے وہ یہاں نظر آتی ہیں۔ عیشت راضیہ
یعنی ایسی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا کہ وہ حتماً راضی ہوں گے. انسان تصور کرے اس بات کو، اور یہ دعویٰ اور یہ بات سوائے خدا کے کوئی اور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ صرف وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ جہاں وہ اپنے بندوں کو راضی کرنے پر آ جائے. اب سوچیں کہ انسان کے لیے ایسی زندگی کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، راضیہ، کہ وہ راضی ہو جائے گا، ایسی زندگی میں اس کو دوں گا. کب؟ جب اس کے اعمال کا وزن وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اس کے مقابلے پہ وہ جس کے میزان کا وزن خفیف ہوگا، ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، وہ حاویہ میں پھینک دوں گا مجھ سے. کیا ہے؟ نارون حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یہ جو میزان میں بھاری پن آنا ہے اور یہ جو میزان میں ہلکا پن آنا ہے، بہت ساری چیزوں کے درمیان میں ایک اہم عنصر کیا ہے؟ تقوی کا معیار. یعنی متقی کی ایک نماز بعض اوقات غیر متقی کی ہزاروں نمازوں سے زیادہ افضل. اب ہمارے پاس بہانے ہیں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں، البتہ یہ غیر ضروری نہیں ہے، یہ بہانے اللہ تعالیٰ نے ثواب کا بہانہ صرف اس لیے تاکہ میں اور آپ کم از کم اسی بہانے سے آ جائیں. جیسے بچے کو ابتداءً ٹافی وغیرہ، کوئی چاکلیٹ وغیرہ کا لالچ دے کر ابتداءً کسی مطلب کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. جب ایک مرتبہ بچہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے تو خود اس کام کی اہمیت کو اس بچے کے اندر راسخ کرنا ہوتا ہے، تاکہ پھر وہ چاکلیٹ کی لالچ میں نہ کرے بلکہ اس کام کی اہمیت کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ کام انجام دے. اب اگر وہ بچہ مثلاً ساری زندگی اس کام کی اہمیت کو نہ سمجھے، چاکلیٹ ہی کے لیے کرتا رہے، تو علامت ہے آپ ایک مدت تک چاکلیٹ دیں گے، اس کے بعد آپ کہیں گے جاؤ بھائی جاؤ اپنا کام کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ جو چاکلیٹ کی نیت سے کام کر رہا ہے آگے نہیں بڑھ رہا، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ یہ اس کام کی جو حقیقی مدارج ہیں ان کو درک کر پائے. انسان، اب میں بہرحال بہت ساری چیزیں ذہن میں ان کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے گا. بہت سارے مقامات پر بہت ساری چیزوں کو جو پروردگار نے حصی نہیں رکھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے بندے مادے میں گرفتار نہ رہیں. بہت ساری چیزوں کا جو ثواب معنوی رکھا گیا ہے، وہ معنوی ثواب رکھا اسی لیے گیا ہے کہ ثواب کی کیفیت میں مادی جو کنیکشن ہے وہ ضعیف ہوتا ہے، لہٰذا اس مرحلے میں سوئچ کر کے اس چیز کے حقیقی مدارج اور اس کے حقیقی آثار کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. مثلاً جیسے یہی محض ہے، بچوں کی تربیت میں اس بات کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے، یعنی جو اساتید ہیں، مربی ہیں، وہ کہتے ہیں بچوں کو بہت زیادہ مٹیریل تشویق مت کریں. یعنی ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اسٹینڈرڈ کیا بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی بچوں کو شوق دلانا صرف مٹیریل، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ہر چیز کو مٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو یہ بچہ آٹومیٹیکلی دین کو، اچھائی کو، نیکی کو، ماں باپ کی خدمت کو، ان تمام چیزوں کو پھر مٹیریلسٹکلی دیکھنے اور سمجھنے کا عادی ہو جاتا ہے. لہذا تربیت کے مراحل میں ایک بات یہ بھی کی گئی کہ بعض اوقات بچوں کو شوق دلائیں، وہاں پر نان مٹیریلسٹک اپروچ رکھیں. مثلا آپ کے بچے نے کوئی اچھا کام کیا، آپ گھر والوں کو سب کو بٹھا کر، مثلا میں مثال کر ہمارے ہاں کہ جی کلیپنگ کریں اس کے لیے. کلیپنگ سے زیادہ افضل کیا ہے کہ آپ کہیں ہاں بھئی یہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، سب مل کر اس کی خاطر اس کے لیے درود پڑھے. مثلا اب جب بچے کے لیے درود پڑھا جائے گا اور وہ اس چیز کو محسوس کرے گا کہ سارے لوگوں نے مجھے میری خاطر درود پڑھا ہے، چاہے اب مٹیریلسٹکلی کچھ نہیں ہے لیکن وہ کیفیت اس کو شوق دلاتی ہے. تو ہم سوئچ کریں، مطلب مٹیریل کو رکھیں درمیان میں، لیکن آہستہ آہستہ بچوں کے ذہن میں نان مٹیریل جو تشویقات ہیں اس کو زیادہ رواج دیں، کیونکہ پھر نان مٹیریل سے اس چیز کے حقیقی مرحلے کو درک کرنا آسان ہوتا ہے. اب پروردگار نے جتنی بھی یہ چیزیں رکھی ہیں، مثلا
اگر آپ عقیق کی انگوٹھی ہاتھ میں پہن کر نماز پڑھیں گے 70 گنا ثواب ہے. اگر آپ سفید لباس میں نماز پڑھیں گے 70 گنا ثواب ہے. اگر آپ اسی کے اوپر خوشبو لگا لیں گے 70 گنا ثواب ہے. اب یہ ثواب مثلا اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے آسانی کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن مرحلہ یہ نہیں ہے کہ میرا بندہ یہ 70 گنا انہی کو کیلکولیٹ کر کر اس کے پیچھے رہے. نہیں، یہ ثواب کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ اصل جو مرحلہ ہے اس کے پیچھے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آداب نماز کی طرف متوجہ ہونا. یہ ثواب کا شوق دلا کر اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جب تم پروردگار کے حضور میں جا رہے ہو تو ویسے آمادہ ہو کر جاؤ جیسے کسی بڑی ہستی کے سامنے جایا جاتا ہے. ہماری نمازوں میں جو اثر نہیں ہے ان کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری نمازیں بے ادب نمازیں ہیں. نماز کا وقت ہو گیا، اول وقت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جس لباس میں ہیں، جیسے بغیر کنگھی بال ہیں، جیسا میلا کچیلا نماز سلسلہ ہے، بس کھڑے ہوئے اور نماز پڑھ دی. اور اب اس اول وقت کو پڑھنے کے بعد ہم سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا تیر مارا. ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہا کہ جتنا زیادہ توجہ تم مقدمات نماز پر اپنی رکھو گے آٹومیٹیکلی تمہاری نماز کی کیفیت اتنی بہتر ہوتی چلی جائے گی. لہذا عرفا مثلا آپ امام خمینی کی آداب الصلاۃ پڑھیں تو آداب الصلاۃ سے پہلے انہوں نے آداب الوضو بھی بیان کیے. یہ جو وضو کے اندر مثلا دعائیں ہیں کہ پانی کو دیکھ کر یہ پڑھو، ہاتھ کو دھوتے وقت یہ کرو، چہرے کو ڈال کر اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض الوجوہ، اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی پر غور کرو. منہ دھوتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ پروردگار میرے چہرے کو سفید فرما اس دن جب چہرے سیاہ ہوں گے، اور پروردگار میرے چہرے کو سیاہ نہ فرمانا اس دن جب چہرے روشن ہوں گے. یہ دعا پڑھتے ہوئے جس وقت انسان اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا ہے تو اب ذہنی طور پر آمادہ ہے قیامت کے لیے بھی. یہ دعا اس کو سمجھا رہی ہے کہ میں جس طرف جانے والا ہوں یہ میرا وضو مجھے اللہ سے نزدیک کرنے کا عمل ہے. لہذا اب جتنا انسان مقدمات کی طرف متوجہ ہوگا اتنا با ادب نماز پڑھنے کے لیے خود بخود آمادہ ہوگا. اب جتنی با ادب نماز، یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ہم سے عاشقانہ نماز نہیں مانگی ہے. شریعت نے کہیں ہم سے عارفانہ نماز طلب نہیں کی ہے. جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے طلب کی ہے پہلے مرحلے میں وہ ایک مؤدبانہ نماز ہے. آغا پناہیان نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ دیا کہ سب سے پہلے ایک مؤدب نماز پڑھنا سیکھو، تادیب ادب کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ ادب محبت کا مقدمہ ہوتا ہے. یہ بات اگر آپ کو اور ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ انسان جس چیز کے سامنے مؤدب نہیں ہوتا اس چیز سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا. بے ادبی کبھی بھی انسان کے اندر اس شے سے متعلق جس کے اندر اس کے اندر بے ادبی پائی جاتی ہے کبھی بھی اس چیز کو انسان کے لیے محبوب نہیں بنا سکتا. یہ فطری طور پر ہے. آپ جس چیز کا ادب کرتے ہیں فطری طور پر اس کی محبت کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں موجود ہوگی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت سے پہلے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تادیب، ادب. پہلے ادب سیکھو، ادب کے ساتھ آؤ گے محبت خود بخود ہونے لگے گی. تو آغا پناہیان نے یہاں بڑی زبردست مثال دی کہ جب آرمی میں بندے کو لے کر جاتے ہیں تو آپ نے شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں آرمی نے کچھ ڈرامے وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جب وہ پہلے دن جو کیڈٹ پہنچتا ہے وہاں پہ رنگ روٹ کہتے ہیں اس کو، وہ پہنچتا ہے جب ٹریننگ کیمپ میں تو کاکول اکیڈمی پاکستان کی، وہاں جب وہ پہنچتا ہے اب ابتدا سے اس کو کیا سمجھایا جاتا ہے؟ پہلے دن سے سینئر کا احترام. پہلے دن سے جو سمجھایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ سینئر کا احترام. 4 سال تک اس کو جسمانی مشقتوں اور جو کچھ بھی تعلیم و تربیت وہاں پر دی جاتی ہے، لیکن جو چیز اگر آپ اس 4 سال میں سب سے زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کریں گے وہ کیا ہے؟ اپنے سینئر کا احترام. اب یہ سینئر کا احترام اس 4 سال میں
ان کیڈٹس کے وجود کے اندر اتنا اتار دیا جاتا ہے کہ بعد میں اگر ٹیلی فون لائن پر بھی ان کا افسر بات کر رہا ہوتا ہے، سامنے نہیں ہوتا، تو وہ ٹیلی فون پر بھی اس کو سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں. افسر کا فون آ جائے تو کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ افسر سامنے نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات کی آخر نے کہتے ہیں کہ اگر یہ تادیب، یہ ادب اس کے اندر نہ ہو تو میدان جنگ میں یہ اپنے افسر کی کبھی بھی بات نہیں مانے گا. یہ ادب ہوتا ہے بعض اوقات کہ جب اس کا افسر کہہ دیتا ہے کہ تم نے جانا ہے تو اس کے اندر نہ کرنے کی جرات نہیں ہوتی. کہ لیکن اگر یہ پہلے ہی دن اپنے افسر کی بات نہ مان رہا ہو، پہلے دن سے اپنے ہی افسر کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہو، بے ادب ہو، تو جنگ میں جب گولیوں کے سامنے جانا ہوگا تو یہ کبھی بھی بات نہیں مانے گا. کہ یہی سائیکولوجیکل پروسیس ہے جو نماز کے اندر ہے. نماز مقدمہ، بنیاد اور انسان کی ابتدائی ترین ٹریننگ ہے ادب کے اعتبار سے. ہماری نمازوں میں جس چیز کا بے شدت فقدان ہے وہ کیا ہے؟ ادب الصلاۃ. لہذا میں ریکمینڈ کروں گا جو کتابیں لکھی گئی ہیں علماء نے، عرفاء نے، اور خصوصاً امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب ادب الصلاۃ، اس کو ضرور پڑھیں اور کوشش کریں کہ اپنی نمازوں میں چاہے ابتدائی طور پر، اب ابتدائی ادب کیا ہے نماز کا؟ کہ جب میں خدا کے حضور کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں تو کم از کم میرا لباس پاک ہو، صاف ہو. ائمہ کی زندگی میں، سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ ائمہ اپنا بہترین لباس مخصوص رکھتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. ہم اپنا مخصوص جو ہو سکتا ہے ابتدائی طور پر آپ کو بڑا تعجب لگے کہ یہ مثلا میری کوٹ پینٹ جو میں نے مثلا فرض کریں اگر مجھے کہیں کسی بڑے آفس سے آ جائے تو یہ تو میں نے اس کے لیے رکھی ہے، تو یہی پہن کر آپ اگر نماز پڑھیں گے تو کیا کوئی کمی ہو جائے گی آپ کے اندر؟ جب آپ وہی لباس مثلا فرض کریں کہ آپ کسی بڑے آدمی سے ملنے کے جانے کے لیے آپ نے کوٹ اور پینٹ یہ رکھا ہوا ہے، یہی کوٹ اور پینٹ پہن کر اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے؟ وہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا اللہ کے سامنے جس حالت میں ہم جا رہے ہیں یہی ہمارا جانا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کو حیثیت کیا دے رہے ہیں. لہذا تقوی گناہوں سے پرہیز کا مرحلہ ہے. اقیم الصلاۃ، تمام عبادتوں میں پروردگار نے بہت ساری جگہوں پر صرف نماز کا تذکرہ کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ نماز وہ بنیادی ترین عمل ہے کہ اگر یہ چیز انسان، یعنی نماز کا اقامہ، اب میں نے عرض کیا دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اقامہ صلاۃ سے مراد نماز کی صرف ظاہری شکل کو قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ اقامہ صلاۃ سے مراد نماز کے آثار کو اپنے وجود سے ظاہر کرنا. اب اگر نماز کے آثار میرے وجود سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو باقی تمام عبادتوں کی طرف انسان کا تمایل خود بخود پیدا ہو جاتا. وَلَا تَكُونُوا مُشْرِكِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو. میں نے عرض کیا کہ شرک اپنے خفی ترین مرحلے سے، لہذا آیت اللہ حیری شیرازی ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے بڑا خوبصورت، انہوں نے کہا بڑی باریک سی لائن ہے شرک اور توحید کی. جہاں کہیں پر بھی آپ یاد رکھیں حل کیا ہے، آسان اپروچ کیا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے. اس عالم کاز اینڈ ایفیکٹ میں، علت و معلول کا جو نظام ہے اس کائنات میں، وہاں جہاں کہیں پر ہم کسی بھی کام کی علت خدا کے علاوہ کسی چیز کو سمجھ رہے ہوں گے وہیں پر ہم شرک انجام دے رہے ہوں گے. بس توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے اس کا جو الٹیمیٹ کاز ہے وہ پروردگار. ہم نے اپنے ذہنوں کو یہ مشق کرانی ہے، اپنی زبانوں کو یہ مشق کرانی ہے. مثلا فرماتے ہیں کہ یہاں سے اتنے باریک، اتنے چھوٹے مرحلے سے شروع کرو کہ وہ دوا جس سے آپ کے سر کا درد ختم ہوا ہے عادت بناؤ یہ کہنے کی. یہ نہیں کہو کہ مجھے اس گولی سے شفا ملی ہے، بلکہ کہو کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس گولی کے ذریعے سے شفا عنایت کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی چل فرق. اب اتنی چھوٹی چیز سے لے کر اب لازمات ہے بڑے جتنے بھی مراتب ہیں
ان کے اندر بھی کوئی بڑی مشکل ہے کسی نے حل کر دی ہے تو شکریہ یہ کہہ کر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری مشکل کو حل کرنے کے لیے آپ کو وسیلہ بنایا. شکر اس کا بھی ادا کریں, لیکن حقیقی شکر کس کا ادا کریں, اور ذہنیت ہماری 100% یہ ہونی چاہیے. لہذا یہ جو بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم جیسے انبیاء کے ان الفاظ کو نقل کر رہا ہے کہ لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا, پروردگار میں اپنے نفس کے لیے نہ فائدہ رکھتا ہوں نہ نقصان, نہ زندگی نہ موت, کچھ بھی نہیں. ہر چیز پروردگار کے ہاتھ میں ہے. لہذا یاد رکھیے گا پروردگار, یہ جو بعض اوقات چھوٹے چھوٹے شرک ہمارے وجود کے اندر کہیں اگر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو پروردگار بعض اوقات انتظام کرتا ہے کہ وہ شرک کی جو کیفیت ہے کہیں نہ کہیں ہمارے سامنے نکل کر آ جائے. لہذا یہ مرحلہ پیش آتا ہے. مثلا کوئی شخص خرافاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کالی بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ ہو جائے گا. اب یہ کالی بلی اس بیچاری کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ میرے بارے میں ایسے خیالات رکھتا ہے. بلی کو اگر یہ بات پتہ لگ جائے کہ لوگ میرے بارے میں مثلا اس قسم کے عقیدے رکھتے ہیں, وہ تعجب کرے گی انسان کی عقل کے اوپر. میں مثلا اپنے کھانے پینے کے کام سے اپنے مسائل میں گرفتار, اس کے سامنے سے گزر گئے اور یہ یعنی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے سامنے سے گزر جاؤں گی تو میری وجہ سے اس کو کوئی نقصان پہنچے گا. واقعاً انسان تصور کرے کس قدر, یعنی اب ہوتا کیا غور کیجیے گا, بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے واقعاً ہوتا ہے کہ وہ بلی ان کے سامنے سے گزرتی ہے اور ان کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے. 1 نہیں 2 نہیں 25 نہیں 30 دفعہ. اللہ تعالیٰ ایسے فرد کے ساتھ بار بار کرتا ہے, جان بوجھ کر کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے دل میں جو وہ پھنسی ہوئی خرافات کی جو جڑ ہے وہ کسی نہ کسی دن ظہور کر. وہ بالآخر آپ سے آ کے کہے گا آغا صاحب آپ کو نہیں پتا, میرے ساتھ تو اتنی مرتبہ ہوا, فلاں کے ساتھ ہوا, یہ ہوا, وہ آپ کو اتنے واقعات سنا دے گا کہ بعض اوقات انسان کو بھی, سامنے والے کو بھی شک ہونے لگتا ہے کہ ہاں یار یہ ہو سکتا ہے بلی کے اندر کوئی ایسی کرامت پائی جاتی ہو. عزیزان من, بلی کا قصر کوئی ربط نہیں ہے. اب اس طرح کے خرافات آپ گھروں میں اگر ڈھونڈنا شروع کریں گے بے تحاشا ہیں. ان خرافات کو اگر انسان جمع کر لے تو پتہ لگتا ہے زندگی میں خدا صرف نام کی حد تک ہے, باقی سب کچھ کوئی اور کر رہا ہے. وہ ایک صاحب ملے مثلا, وہ کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا, پریشان بھی تھے تھوڑا سے, میں کہا بھائی آپ کی مطلب گراؤنڈ فلور ہے, آپ اوپر چھت پہ کیوں نہیں بناتے؟ کہا آغا صاحب ہم اگر جو ہے وہ ہمارے خاندان میں ہم مطلب فرسٹ فلور بنا لیں تو ہمارے گھر کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے. میں اب مطلب انسان بتائیے نا آپ, زندگی اور موت کا مثلا اوپر کی بلڈنگ سے ڈالنے کا کیا رابطہ ہے؟ اصل رابطہ دار ہے. اللہم صلی علی محمد. وہ ایک صاحب اور ملے مثلا, وہ کہنے لگے کہ جی میں نے خاندان کی مخالفت کے باوجود مثلا اتوار کے دن سویم کر دیا, کچھ دنوں بعد ان کے ہاں ایک موت ہو گئی, وہ سارے کے سارے آ گئے مجھ سے لڑنے کے لیے کہ جو تمہاری وجہ سے یہ مارا, تم جو ہے وہ سویم اتوار کے دن. عزیزان من, مثلا انسان تصور کرے کہ جب میں ایسے اعتقادات رکھتا ہوں, قیامت کے دن میں کیسے کہوں گا کہ میں موحد تھا؟ کیسے میں کہوں گا میں توحید یعنی کیا صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے نا؟ اتنا آسان ہوتا تو بحث ہی ختم ہو جاتی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یہاں پر قولوا سے مراد زبان کا نہیں ہے. یہ قولوا لا الہ الا اللہ کا معنی بھی کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال اور افعال سے اس جملے کو ثابت کرتا ہوا نظر آئے. لہذا شرک کے مباحث میں میں بالکل چونکہ تفصیل کھولنا نہیں چاہتا, ورنہ اپنی جگہ چونکہ ایک مفصل بحث ہے یہ, جس کا اپنا مقدمہ یہ کہ پہلے توحید کو صحیح سے سمجھا جائے, توحید کے مراتب کو سمجھا جائے, توحید کی اقسام کو سمجھا جائے, اور پھر شرک میں آ کر بحث کی جائے. لیکن عام طور پر مبتلا بے کیفیات, دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کو اپنے ذہنوں میں بار بار اسی طرح سے دہرایا کریں, اپنے دل میں دہرایا کریں, بار بار دہرائیں کہ میری زندگی میں نفع اور نقصان
صرف خدا کے ہاتھ میں۔ اب خدا آپ کا کہیں نہ کہیں اس جملے کا امتحان، یہ جو لا الہ الا اللہ اس کا امتحان ہے۔ مثلا باس کے سامنے میں اگر سچ بولوں گا مجھے نکال دے گا، اس کا مطلب کیا کہ میں نے اپنا رازق اپنے باس کو سمجھا، خدا کو نہیں سمجھا۔ فلاں حق بات کہوں گا تو مجھے فلاں نقصان ہو جائے گا، یا فلاں کام کروں گا تو مجھے فلاں نقصان ہو جائے گا۔ نفع و نقصان سب صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک عملی طور پر ہم اس منزل کو حاصل نہیں کر لیتے تب تک ہم عملی طور پر موحد نہیں بنیں گے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کی حضور میں کہ بار الہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ قرآن کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ مومنین جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، خصوصاً ہمارے دوست خادم قرآن معلم قرآن وصال حیدر نقوی صاحب کو بے جرم و بے خطا نہ صرف اسیر کیا ہوا ہے بلکہ اور بھی بہت سارے مسائل ان کے لیے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ دعا کریں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہا ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بار الہا ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔